सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना लियाज, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और राना ताहिर साहब। आज का जो सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर जाएंगे, और अगर मुल्क से बाहर जाएंगे तो कौन उन्हें मुल्क से बाहर भेजेगा। इसका जो जवाब है वो ये है कि जो गवर्नमेंट है अगर चाहे तो नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेज सकती है, और जो ज़मानत का ताल्लुक है वो सिर्फ अदालत की हद तक ही है, यानी कि अदालत से मुंसलिक सिर्फ ज़मानत है। अगर नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाना है तो इजाज़त देगी गवर्नमेंट। लेकिन इससे पहले हमने ये देखा कि नवाज शरीफ साहब के केस के अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब के केस में जो नून लीग है उन्होंने एक बयानिया बनाया था, और उन्होंने ये बयानिया बनाया था कि अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को बाहर भेजा है, ना कि गवर्नमेंट ने। फिर बाद में जब आसिफ सईद खोसा साहब आए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि बेसिकली जो परवेज़ मुशर्रफ साहब इस वक्त मुल्क से बाहर हैं उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है उनको जो इजाज़त दी गई थी वो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई थी। आज मैंने बहुत टीवी चैनल्स देखे तो उसमें दोबारा से नून लीग की तरफ से एक बयानिया बनाया जा रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि अदालत फैसला करेगी कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क से बाहर जाना है या नहीं जाना है। आज इस हवाले से बात करेंगे। फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो कबीना की मीटिंग में मौजूद थे, किस हैसियत से मौजूद थे। फिर इसके अलावा जो है असद उमर साहब की और फवाद चौधरी साहब की थोड़ी तू मैं हुई है, उस पर भी बात करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने बयान किया है नवाज शरीफ साहब का मामला, उसमें आज जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने जो उस बेंच की वो सरबराही कर रहे थे जिसने आज नवाज शरीफ साहब का केस सुना, और 26 तारीख को अब इसकी दोबारा समाअत होगी। नैब से भी उन्होंने जवाब मांगा है, मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से भी बात जो भी है, फैसला वो फिर उसके बाद आएगा। लेकिन उन्होंने आज ये बात कैटेगोरिकली ये कही कि अगर नवाज शरीफ साहब ने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना है तो उसका फैसला तो यकीनन हुकूमत करेगी, ये तो हुकूमत वक्त का काम होगा। अब इसकी अहमियत जो आपने बयान की है ना वो यही है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात बिल्कुल एक रियायत लेना चाहते हैं, हुकूमत से भी रियायत लेना चाह रहे हैं, बिहाइंड द सीन गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर वो ये समझते हैं कि इसका बहुत ज्यादा सियासी नुकसान हो सकता है, इसलिए वो सारे का सारा इसका क्रेडिट या बाहर जाने की अगर वो चले जाते हैं तो वो ये अवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ अदालती अहकामात की वजह से होगा, और उसकी बुनियादी वजह ये होगी कि नवाज शरीफ साहब बड़े बीमार हैं। हालांकि आज जो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के जो रिमार्क्स थे गुफ्तगू में, उन्होंने बड़ा राइटली ये पॉइंट आउट किया कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वो इजलासों में भी शिरकत करते हैं, लोगों से मुलाकातें भी करते हैं, बाकी पूरी कैंपेन वो करते हैं, लेकिन बीमारी भी उनको साथ है। और फिर एक जो बड़ा अहम सवाल था वो ये था कि जो उनकी लंदन की मेडिकल सारी रिपोर्ट्स हैं, उनके डॉक्टर की जो फाइंडिंग है, जो यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बने हैं, उनके साथ क्यों नहीं उनको वो शेयर करते नवाज शरीफ साहब के वकील और नवाज शरीफ साहब का खानदान। तो जो आज बड़े टफ सवालात थे जिसपे लगता नहीं है कि जो इनकी कोशिश है कि ये सारा कुछ उस पे डालें अदालत पे। आपके पास राना सनाउल्लाह साहब की आज की गुफ्तगू है, बोल ही से उन्होंने गुफ्तगू की, अगर वो आप वो शॉर्ट सुनवा दें जिसमें वो ये कह रहे हैं राना साहब के जनाब ये अदालत के हुक्म पर वो जाएंगे, और यानी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि कोई हुकूमत की वजह से जाएंगे, और जो जमानत पे बंदा रिहा हो जाता है तो फिर वो तो जब चाहे वो जहां चाहे इलाज करवा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन पहले वो शॉर्ट अगर सुन लें तो जी। जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि बैरून मुल्क तो देखें बहुत सारे मुल्ज़मान हैं जो बेल पे होते हैं, क्योंकि अगर ये नैब का केस ना हो तो 7 साल कैद जो है वो प्रोहिबिटरी क्लास में नहीं आती, और देयर आर सो मैनी पीपल जो बेल पे होते हैं, और बेल पे होने के बावजूद वो लोग जो है वो किसी खास गर्ज से जो है वो बैरून मुल्क भी जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा तो नहीं है कि बैरून मुल्क जाने पे पाबंदी होती है। लेकिन जब भी, क्योंकि ये जो है ये मेडिकल ग्राउंड पे बेल होगी, केस तो मौजूद रहेगा, कन्विक्शन मौजूद रहेगी, अपील जो है वो पेंड रहेगी। अपील का जब भी फैसला होगा वो फैसला जो है वो
फेवर में हो सकता है और वो बरी हो सकते हैं। फैसला कल ट्रायल कोर्ट का कलम हो सकता है और अभी तो उसमें हाई कोर्ट की स्टेज है, अभी सुप्रीम कोर्ट में तो फिर उसके बाद आएगी बात। सही। तो इसलिए इसमें एज सच जो है वो हाँ ड्यूरिंग जो है वो इम्प्रिजनमेंट कोई ऐसी मिसाल नहीं है और ये मुमकिन नहीं है कि उनको इलाज के लिए बैरून मुल्क भेजा जाए, लेकिन व्हेन ही वाज ऑन बेल देन ही कैन गो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। जी समी साहब और आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जी मैं बिल्कुल अलीना, ये आपने गुफ्तगू सुनी इनकी राना साहब की, राना सनाउल्लाह साहब की, और एक इसी में इन्होंने एक और भी इनका हिस्सा है गुफ्तगू का, जरा वो भी सुनवा दें तो फिर आरिफ चौधरी साहब के साथ कंप्लीटली उस पर बहस कर सकते हैं। देखो जी, ये केस के मेरिट पे तो बेल नहीं है, बेल मेडिकल ग्राउंड पे है जी। और उनकी जो उनकी सेहत है और ख़ास तौर पे उनका दिल का जो आर्जा है उसके मुतल्लिक जो है वो एक नहीं बल्कि 3 बोर्ड्स की जो है वो की रिपोर्ट्स हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं केस फाइल पे और उनको आज एप्रिशिएट किया है अदालत ने। वो मियां साहब के जो वकील थे उन्होंने वो सारी जो है वो उनको एनालाइज किया है जी। तो उस पे उन्होंने नोटिस किया है। अब नेक्स्ट डेट के ऊपर जब दोबारा जो है वो इसके ऊपर बहस होगी इन फेवर एंड इन काउंटर जो है वो आर्गूमेंट्स होंगे, तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि अदालत जो है वो फैसला करेगी और मियां साहब को रिलीफ मिलेगा। जी समी साहब, अब ये आप देख लें कि 2 चीजें इसमें वो कर रहे हैं, क्या ये मेडिकल ग्राउंड पर अदालत फैसला करेगी और फिर जैसे अगर उनकी जमानत हो जाती है तो फिर उनका ये हक है कि वो जहां मर्जी जाएं, वो जाके इलाज करवाएं। इस बात को राना सनाउल्लाह साहब मुकम्मल तौर पे गोल कर गए हैं कि ईसीएल पे नवाज शरीफ साहब का नाम है और बाहर जाने के लिए ईसीएल से नाम वफाकी काबीना हटाएगी। ये बिल्कुल वही बात है जिस वक्त परवेज मुशर्रफ को, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया, नून लीग की गवर्नमेंट ने बाहर भेजा इलाज कराने के लिए, हुकूमत का ये फैसला था, लेकिन उसका सारे का सारा इन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कोर्ट पे डाली और ये कहा कि इस तरह तासुर दिया कि अदालत के हुक्म पर परवेज मुशर्रफ साहब को बाहर हमने भेज दिया। तो अभी भी ये रियायत चाहते हैं, एक तरह का एनआरओ चाहते हैं नून लीग वाले। नवाज शरीफ साहब के लिए जो चीजें कानून में मौजूद नहीं है, एक बिल्कुल रास्ता क्रिएट करके कि वो फिर मुल्क से बाहर चले जाएं और भले वापस भी आ जाएं बाद में। लेकिन आरिफ साहब, जो भी होगा वो तो कानून के तहत ही होगा ना। ये ख्वाहिशें तो आप जितनी मर्जी कर लें, चाहे राना सनाउल्लाह साहब हो या कोई और हो, इनसे ख्वाहिशों का तो कोई फायदा नहीं है। बात ये है कि खुद बड़ा वाज़े तौर पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी अगर हम ये इन्हें रिलीफ दे भी देते हैं तो इससे ये बाहर तो नहीं जा सकेंगे। यानी ये कमेंट्स थे, ऑब्जर्वेशन थी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की, जिसे मेरा ख्याल राणा साहब ने भी नजरअंदाज किया है और बाकी भी लोग कर रहे हैं। और बाकी जितना भी जोर था उनका वो ये था कि आप अगर ये साबित कर सके कि डिटीरियोरेशन हुई है जेल में जाने के बाद और वो इस लेवल की है, यानी जो मेडिकल पे ग्राउंड पे बेल देने का तरीकेकार है और लॉ है उसके मुताबिक अदालत उनसे सवाल कर रही थी और किसी भी रिपोर्ट में ये बात आई ही नहीं कि उनकी जो कोई बीमारी नहीं है या उनकी जो है कंडीशन डिटीरियोरेट हुई है या इस हद तक प्रिकेरियस है कि उन्हें अगर जेल से ना निकाला जाए तो उनकी बेल नहीं हो सकती। और ये एक और सवाल जो बड़ा अदालत ने बार बार पूछा उनसे, उनके काउंसिल से, वो ये था कि भाई आज तक किसी मामले में क्या आपको रिफ्यूज किया है कि एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटी किसी तरह की भी गवर्नमेंट ने, तो इसका भी उनके पास कोई जवाब नहीं था। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जेल से बेल जो होनी है मेडिकल ग्राउंड में उसके लिए ये साबित करना जरूरी है कि बीमारी की नौइयत इसकी तरह की है कि जिसका इलाज जेल के अंदर नहीं हो सकता, जेल से बाहर हो सकता है। तो उन्होंने फैसिलिटीज का भी जिक्र किया और फिर ऐसी डिफिकल्टी आ रही हो कि जी बंदा जो है वो जेल में इलाज नहीं हो सकता,
तब होता है। सबसे बड़ा सवाल है राना साहब, समी साहब और आरिफ साहब, वो ये है कि आज भी जो नून लीग है, बाद में हमें ये पता चला कि बयानिया बदल गया है, अब उन्होंने सोच लिया है कि कोई वो ऐसी बात नहीं करेंगे, किसी को कोई टफ टाइम नहीं देंगे, कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन आज फिर से राना साहब वही बयान दिए जाते हैं, जमानत को मुंसलिक किया जा रहा है, उनके बाहर जाने से वही बयानिया दिया जा रहा है, उसी तरीके से इदारों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कुछ नहीं सुधरा अभी तक। वो कहते हैं ना, जो दुम होती है वो फिर टेढ़ी होती है। बात यह है अलीना कि जो बात आरिफ चौधरी साहब और समी इब्राहिम साहब ने की, बात यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब का केस जो है मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत हासिल करने के लिए आप देखें, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे भी इनके वकला ने केस पेश करने की कोशिश की, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अब ये अदालत उज़्मा में आए हैं अपील लेकर। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मियां साहब की बीमारी के हवाले से मुस्लिम लीग नून जिस तरह सियासत कर रही है, अब वो कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। हस्पताल में गवर्नमेंट ले जाने को तैयार है। समी साहब ने जो अभी बात की कि भाई लंदन की उनकी मेडिकल जो है वो आप मौजूदा जो मेडिकल बोर्ड बने हैं यहाँ पे उनके साथ क्यों शेयर नहीं कर रहे? उनको बताएं कि भाई इनकी ये मेडिकल हिस्ट्री है, लंदन में इनका ये इस तरह इलाज हुआ। ये असल बात जो है वो आज अदालत उज़्मा के सामने भी बात बड़ी वाज़े हो गई कि मियां साहब को जो प्रॉब्लम होती है उस पर अगर सीने में तकलीफ़ होती है तो गोली दी तो उनकी तबीयत बहाल हो गई। चीफ जस्टिस साहब ने भी बड़ा सही कहा कि भाई मियां साहब पूरी 2018 की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेते रहे, फिर वो ट्रायल कोर्ट में भी जाते रहे, सारा कुछ किया। तो अब ये मेडिकल ग्राउंड का मेरी राय में, बाकी फैसला तो अदालत उज़्मा करेगी। देखें, ये इतना सीरियस मामला होता तो कितने दिन हो गए, कई हफ्ते हो गए इस मामले को चलते हुए। ये इसी तरीके से चला रहे हैं, कभी अस्पताल ले जाते हैं, कभी जेल में जाते हैं। साहब, जो राना साहब ने बात की है बड़ी अहम बात की है, बिकॉज जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इशू था तब भी जितनी भी उसकी फाइंडिंग आई है उसमें तो यही कहा गया है कि कोई ऐसी एमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को जो है वो बाहर इलाज के लिए भेजा जाए। वैसे तो ये मामला जो है वो कोर्ट के सामने है, इस पे कमेंट करना तो ठीक नहीं है, लेकिन हाउ डू यू सी इट? मसलन आप कानूनी माहिर हैं, आपको लगता है इतना आसान होगा जमानत मिलना? नहीं, ये राना साहब बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि जब मामला आया है उनके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तो यही एविडेंस थी, यही मेडिकल रिपोर्ट्स थी, और इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर इन्होंने इस्तदलाल अपना बिल्ड किया और अदालत उससे कन्विंस नहीं हुई। और बहुत बड़ी बात की थी, बड़ी क्लियर बात की थी जस्टिस कियानी साहब ने कि यहाँ अदालत बुनियादी तौर पर डॉक्टर्स हैं, यानी ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि डॉक्टर्स अदालत है। अगर रिपोर्ट इस तरह की होती कि कंडीशन डिटीरियोरेट हो रही है बड़ी तेजी से और इलाज मुमकिन नहीं है, तो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसने बेइराद कर देती। अब वही एविडेंस है, वही सारी रिपोर्ट्स है, उसी को आप सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा अप्रिशिएट करवाना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट मेरे अपनी राय में बिल्कुल इसके अलावा कोई फैसला नहीं लगता मुझे। सिर्फ यही होगा कि इलाज आपका करवाने के लिए आपको सारी सहूलतें भी मौजूद है और आपको इलाज करवाने के मामले में कोई रुकावट नहीं है आपके रास्ते में। तो इस और फिर दूसरा ये कि कोई ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में आज तक, ऐसी मिसाल पाकिस्तान में कोई ऐसी दी नहीं जा सकती कि आप अपनी मर्जी और चॉइस के डॉक्टर की खातिर, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिस पर बड़ा जोर दिया गया और वही लास्ट आर्गुमेंट जो थे उनके वहां भी थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और यहाँ भी थे, कि जब कोई बात और नजर नहीं आती तो कहते हैं कि जनाब एक टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। अगर ये अलीना टेंशन फ्री एटमॉस्फेयर की बुनियाद पर बेल ग्रांट हो गई तो यकीन माने रास्ता खुल जाएगा। उसके बाद लेकिन कुछ लोग सभी साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, कोई पता नहीं खेल में किसी का छक्का लग जाए, किसी का चौका लग जाए, तो उसका क्या करेंगे? टेंशन जेल में बहुत होती है और उस टेंशन का तो हर एक को सामना करना पड़ता है। लिहाजा ये ठीक। मैं समी साहब से एक सवाल करना चाहूंगी। समी साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं और शेख रशीद साहब के मुताबिक जो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और बंदा खेलते खेलते कभी छक्का भी लग सकता है, कभी चौका भी लग सकता है, तो कोई दाल में आपको काला नजर आता है? क्योंकि एक दो मिनिस्टर बार्गेनिंग की भी बात करते हैं, प्ली बार्गेन की। देखें, मुझे तो कोई दाल में काला नजर नहीं आता। शेख रशीद साहब के बयानात सियासी बयानात हैं, लोगों की पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए जो सियासतदान करते हैं, कुछ सियासतदान मदारियों की तरह गुफ्तगू करते हैं, तो वो एक अपनी तरह उनकी गुफ्तगू है। लेकिन इसमें अब अगर जमानत ले लेती है अदालत तो एनआरओ जो है उसके हवाले से अभी आपके पास मुझे पता है बड़ी गुफ्तगू पड़ी है इमरान खान साहब की भी और दूसरे वुज़रा की भी, जिसमें वो बहुत क्लियरली ये कह चुके हैं कि ये लोग बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन
یہ لٹیرے ہیں اور ان کو میں کوئی رعایت نہیں دوں گا. اگر آپ عمران خان سے یہ سن لیں ان کی زبانی جو انہوں نے بات کہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسیس کرنے میں ہمیں خاصی آسانی ہو جائے گی. ہم وہ جو سارٹ ہے عمران خان صاحب کا جو وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم انہیں باہر جانے نہیں دیں گے وہ تو چلائیں گے. لیکن سمیع صاحب ایک اور بھی بڑا اہم سوال ہے, وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر کی قیادت میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ سارے ایشو کو جو چل رہا ہے نواز شریف صاحب کے علاج کے حوالے سے اس کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی تھوڑا کامنٹ کیجیے گا, کیونکہ احمد صاحب ہیں اور باقی لوگ بھی شامل ہیں. لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس پر مزید بات کریں گے. عمران خان صاحب نے نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا کہا ہے, ڈیل ملے گی یا نہیں ملے گی, وہ بھی آپ کو سنائیں گے. لیکن اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا اس حوالے سے آغاز کریں, عمران خان صاحب کا سوال آپ کو سناتے ہیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں. جو پیسہ اس ملک میں لوگوں کو غربت سے نکالنے پہ خرچ ہونا تھا, وہ پیسہ چوری کر کے, منی لانڈرنگ کر کے ملک سے جو باہر لے کے گئے ہیں, ان سے کسی قسم کی نہ مفاہمت, نہ کمپرومائز, نہ ڈیل ہوگی. جی سمیع صاحب. دیکھیں یہ بالکل واضح یہ کہہ چکے ہیں عمران خان, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور نواز شریف صاحب علاج کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, یہ عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں. تو اب عدالت نے جو بات کہی ہے اس کے مطابق تو اگر بیل ہو بھی جاتی ہے, اگر ہم یہ تصور بھی کر لیں کہ نواز شریف صاحب کی بیل ہو جاتی ہے عدالت سے, تو باہر جو علاج کا معاملہ ہے وہ تو حکومت کرے گی. اور عمران خان صاحب کیونکہ اس میں پولیٹیکل سٹیکس آر ویری ہائی, تو عمران خان صاحب نے جس بنیاد پر الیکشن جیتا وہ تو یہی ہے کہ ہم جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ہم بھرپور انداز میں کارروائی کریں گے. تو اب نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینا علاج کے معاملے پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس وقت جو نون لیگ کی جو حکمت عملی ہے جس میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا لگے کہ عدالتی حکم پر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے ہیں, این آر او کا تاثر بھی نہ جائے, نواز شریف صاحب کی کمزوری بھی نہ جائے. جیسے ابھی بڑی اچھی بات کی عارف چودھری صاحب نے کہ وہ کہتے ہیں ان کے وکیل صاحب کہ جی نواز شریف صاحب کو ٹینشن ہے جیل میں. بھائی جیل تو نام ہی ٹینشن کا ہے, وہاں پر تو آپ سزا کے طور پہ گئے ہیں, جو آپ نے مال بنایا اس کی سزا بھگتنے کے لیے گئے ہیں. وہ کوئی بہاما کے جزیرے میں تو نہیں گئے آپ چھٹیاں منانے کے لیے کہ ابھی آپ وہاں پر چڑیاں پہن کر تو بیچ پر لیٹ جائیں گے اور آپ کہیں گے کہ جی میں تو ذرا اپنا رنگ تھوڑا سا ٹین کر لوں. ایسی تو کوئی کہانی نہیں ہے. آپ پہ اوپر الزام ہے مال بنانے کا, آپ بڑی بڑی جائیداد تھی, آپ سے پوچھا منی کے سورس کیا ہیں, آپ نہیں بتا سکے تو آپ سزا بھگت رہے ہیں. اگر آپ علاج معالجے کے نام پر باہر آپ جانا چاہتے ہیں تو حکومت تو بالکل اس بات کی, جب میرا نہیں خیال کہ یہ جو جس طرح سے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عارف صاحب میرا آپ سے ایک سوال ہے. سمیع صاحب جو آپ نے بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پلی بارگین کی اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں آپشن تو پھر وہ باہر جاتے ہیں, جبکہ انہیں کیس میں سزا بھی ہوئی ہے. عارف صاحب یہ جو باتیں اس طرح کی لوگ کر رہے ہیں, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو باہر بھیجنے والی عدالت کی بات ہے وہ تو مجھے نظر اس لیے بھی نہیں آتی کہ موجودہ چیف جسٹس جو ہے انہوں نے تو یہ یعنی بالکل اس بات کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے اور ایک طرف رکھ دیا ہے کہ کوئی بھی جو معاملات ہیں وہ عدالتی معاملات کے علاوہ وہ پولیٹیکل معاملات میں انہوں نے نہیں الجھنا. یہ تو آپ ذہن میں رکھیں نا کہ جس طرح افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہوا یا بعد میں پھر ہمارے ثاقب نثار صاحب کے دور میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور اس طرح کی پیٹیشن جو ہیں, لہٰذا کوئی ایسی بات ان کے پاس نہ انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اس طرح کا. یہ میں آپ کو بالکل یقین دہانی اور واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں. یہ ظاہر ہے کہ ان کے بیاہ پہ تو نہیں میں کہہ سکتا, لیکن میرا جو تجربہ ہے ان کے بارے میں, یہ جو ان کی اب تک ورکنگ ہے ایون جج بننے سے لے کر اب تک, اس معاملے میں وہ ایسے کلیئر ہے کہ وہ ان چیزوں میں الجھتے نہیں ہیں. اچھا باقی رہا ڈیل کا معاملہ, یہ جو جسے آپ نے کہا کہ جی اگر وہ پلی بارگین کرتے ہیں, پلی بارگین کی صورت موجود ہے. اگر وہ پیسہ اتنا دے دیتے ہیں تو اس کے بعد نیب جو ہے, نیب کے پاس انہیں کیس چھوڑنے کا اختیار ہے. یعنی یہ جو باہر بھیجنے والا معاملہ ہے وہ تو پھر گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ گورنمنٹ کسی کو جائے, لیکن اس میں کیس ان کا مضبوط اس لیے ہو جاتا ہے کہ چونکہ بیسیکلی نیب کے کہنے پر ہی
انہیں ECL پہ رکھا گیا ہے، لہٰذا اگر نیب کے ساتھ ان کا معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد معاملہ رہتا نہیں کوئی باقی. اور پھر یہ ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ وہ اگر ایسا ہو پیسے آ جائیں اور سارے کے سارے آ جائیں تو پھر باقی رہ کیا جاتا ہے. لیکن ان کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مرتے مر جائیں گے، پیسے نہیں دیں گے، چونکہ ان کی وہی مثال ہے سمیع صاحب اور عرض صاحب کہ جو بندہ مر رہا تھا تو کسی نے کہا کنجوس تھا، کسی نے کہا کہ اللہ کے راستے پہ کچھ دیے جاؤ، اس نے کہا جی اللہ کے راستے پہ جان دیے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کیا مانگتے ہو. تو یہ جان دے سکتے ہیں، یہ پیسہ تو یہ سمجھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پیسہ جہاں جہاں جا چکا ہے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے ان کے ساتھ ذرا برابر بھی، اور وہ ہے بیٹوں کے پاس، اور بیٹے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان معاملات پہ. انہیں کیا ضرورت ہے؟ صاحب بات یہ ہے کہ یہ پلی بارگین سے تو آگے جا چکا ہے معاملہ، انہیں باقاعدہ سزا ہو چکی ہے، اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے. تو اب نیب کے اپنے ہاتھ میں تو یہ اختیار نہیں رہا کہ وہ ان کے ساتھ کسی قسم کی پلی بارگین کر سکیں. تو اگر وہ پلی بارگین بھی عدالت میں ہی ہوگی، اگر یہ کوئی کریں گے تو اپنی اپیل میں وہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اگر نیب چاہے نیب کا معاملہ تو کسی سٹیج پہ بھی یہ بات عدالت میں تو ہو سکتی ہے نا، مطلب ہے کہ اس سے تو نہیں روکا جا سکتا. نہیں لیکن اب تو سزا ہو چکی، اب یہ کیسے واپس ہوگا؟ کوئی قانون سزا کے بعد تو پلی بارگین کا کوئی قانون ہی نہیں ہے. وہ تو ابھی تو وہ معاملہ بہرحال پھر بھی چلیں، یہ عدالت کا معاملہ ہے وہ. لیکن جو دوسری طرف جو خبریں آ رہی ہیں آپ لوگوں کی بات وہ بالکل درست ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ہونے والی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. فواد چودھری صاحب ایویں شوشے چھوڑ رہے ہیں چوئی صاحب، ان کو پتہ کچھ ہے نہیں. فواد چودھری صاحب کو وہ ایسے ہی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، وزارت ان کی جا رہی ان کے ہاتھ سے، اور وہ اس طرح کے پلی بارگین کے کبھی کوئی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. جی سمیع صاحب. اور ان کی حالت یہ ہے کہ آج انہوں نے آج اسد عمر صاحب سے بھی کابینہ کے اجلاس کے بعد ان کی لڑائی ہوئی ہے، تو میں ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے بھی اس کا نوٹس لیا. آج بھی انہوں نے یہ کہا اسد عمر صاحب نے کہ وہ یعنی مجھ پر تنقید ہو رہی ہے اسد عمر کی ذات پر تو نہیں. صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا جو معاملہ ہے اس میں آپ نے صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ میں مخصوص لوگوں کے لیے تو کام نہیں نہ کر رہا. فواد چودھری صاحب نے اس طرح کی بات کی آگے سے. فواد چودھری چاند ہی دنوں میں بہت اوور کانفیڈنس میں ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو اتنا ہر چیز سے ماورا سمجھ رہے ہیں. اور آپ کو پھر اسی دفعہ ہم نے ایک پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے ان کی باڈی لینگویج دیکھنی ہے وہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ تو بالکل ہر چیز یعنی سے اباب ہے وہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ وہ رد کر رہے ہیں. آپ کو ان کے الفاظ یاد ہوں گے کہ جی ہم سے کسی نے ریلیف لینا ہے، ہم سے کسی نے یہ کرنا ہے، ہم سے. تو جو بندہ ہم بن کے بات کرتا ہے وہ چند دنوں کی بات ہوتی ہے، ایسے لوگ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے. یہ خبر دے رہے ہیں عارف صاحب آپ کہ ایسے لوگ زیادہ دن تک نہیں رہ سکتے؟ یہ مجھے تو یہی لگا ہے، آج تک میں نے یقین مانے اس طرح کی طبیعت اور اس طرح کا مزاج جب لوگوں کا دیکھا کہ، اور میں حیران تھا کہ زیادہ دن کیوں لگے. اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ وہ زیادہ دن نہیں لگے، وہی کچھ ہوا ایک کے ساتھ نہیں کئی لوگوں کے ساتھ. جی سمیع صاحب. جی بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو مجھے سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگلے 1-2 دنوں میں ان کا وہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، اس کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی. کیونکہ اس میں ایک چیز جو ہمیں پتہ چلی کہ ایک سٹیج پر جو بہت سارے جو الزامات لگ رہے تھے فواد چودھری صاحب پر، ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ان پر یہ الزام تھا کہ وہ بہت ساری گاڑیاں خود بھی استعمال کر رہے ہیں اور اپنے ان کے عزیز بھی. تو انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے پوچھا ان سے فواد صاحب سے، تو فواد صاحب نے کہا نہیں جی میں تو ایک گاڑی استعمال کر رہا ہوں. تو بعد میں جب تحقیقات ہوئی تو وزیر اعظم صاحب کو بتایا گیا کہ کوئی 3-4 گاڑیاں یہ استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ایک گاڑی ان کا بھائی بھی یا کوئی اور عزیز استعمال کر رہا ہے. تو وزیر اعظم اس بات پر بہت خفا ہوئے، باقی تو ان کا بڑا دل ہے وہ درگزر کر جاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ میں بطور وزیر اعظم بطور ہیڈ آف دا ٹیم میں نے ان سے ایک سوال کیا، اور اس کا جواب بھی اگر یہ وزیر اعظم سے بھی غلط بیانی کر سکتے ہیں تو پھر تو اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوں گے. تو یہ جو آج اسد عمر کے ساتھ کی بھی ان کے ساتھ بھی جو ان کی تو میں ہوئی ہے، یہ بنیادی طور پر فرسٹریشن ہے ان کی فواد چودھری صاحب. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے جو رپورٹ ہے وہ پہلے ہی منگوا لی تھی، اور میرے خیال میں MD صاحب نے وہ رپورٹ پہلے ہی بھیج دی تھی کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ کتنی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ غلط بیانی تو نہ ہوئی ہے، تو جھوٹ ہوا رانا صاحب؟
آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بات یہ ہے کہ سیدھی بات ہے کہ فواد چودھری صاحب نے وزیر اعظم کے سامنے جھوٹ بولا. وہ سمیع صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ اسی بات پر تو وزیر اعظم سخت ناراض ہوئے کہ باقی باتوں کو شاید وزیر اعظم نظر انداز کر دیتے کہ ایک بندہ ٹیم کے ہیڈ کے ملک کے چیف ایگزیکٹو کے سامنے ان کی ٹیم کا ممبر وزیر وہ ان کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہوں گے. تو اس وجہ سے وزیر اعظم نے اس بات پر سخت ناراضگی کا, ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اور اب ان کی وزارت جو ہے اور معاملات بھی تھے لیکن اس میں یہ ایک بڑا معاملہ ایڈ ہو گیا کہ انہوں نے وزیر اعظم کے سامنے جھوٹ بولا. تو اس لیے اب ان کی وزارت آئی اپنا جانے ہی والی ہے, کسی بھی وقت اس کا اعلان ہو سکتا ہے. اور دوسری علینا ایک اور بات ہے کہ یہ جب وزیر اعظم صاحب رپورٹس منگواتے ہیں تو وہ ان کے اپنے بہت سارے ان کا سسٹم ہے جس میں وزارت اطلاعات و نشریات بھی ہو سکتی ہے, انٹیلیجنس بیورو بھی ہو سکتی ہے. اس میں کوئی انڈیویجولز کی رپورٹ جو ہے اس پر فیصلہ نہیں کرتے, وہ اداروں کی طرف سے باقاعدہ رپورٹ آتی ہے. اور یہ گاڑیاں گئی ہوئی ہیں, گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں, پی ٹی وی کے آفس بھی استعمال ہو رہے ہیں. ہم نے تو پہلے بھی ایک پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ سیکرٹری انفارمیشن اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کا پاکستان ٹیلی ویژن میں دفتر بنانے کی ضرورت کیا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں, بلڈنگز بنی ہوئی ہیں جس کے اندر کرپشن کے کاروبار چل رہے ہیں, فائلیں چھپا دی جاتی ہیں, کمیشن بنایا جاتا ہے, کک بیک لوگوں کے سودے کیے جاتے ہیں, پتہ نہیں کس کس بنیاد پر کیا کیا چیز لے کر کبھی کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے. تو یہ سارے کا سارا گھن چکر جو ہے وزیر اعظم اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور پاکستان ٹیلی ویژن کو بھی وہ بی بی سی کی طرز پر ایک ایسا ادارہ بنانا چاہ رہے ہیں جو حکومت پاکستان کے الیکٹڈ گورنمنٹ کے بیانیے کو آگے لے کے جائے. اس وقت جو پاکستان کو چیلنجز ہیں ان میں بہت ضروری ہے کہ ہمارا اپنا ایک بیانیہ ہو. تو فواد چودھری صاحب بطور وزیر دیکھیں ان کی جو پرفارمنس ہے پرسنل لیول پر بھی اور اداروں کے لیول پر بھی اور پھر ایز اے چیف سپوکس مین گورنمنٹ آف پاکستان بھی انتہائی مایوس کن رہی ہے. جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ان کے حوالے سے وہ بالکل جو اچیومنٹس ہے گورنمنٹ کی ان کا وہ نہیں اظہار کر سکے. ایک اور بات جس پر میں چاہوں گا لینا آپ بھی بات کر لیں اور بھلے رانا صاحب اور عارف چودھری صاحب بھی, آج جہانگیر ترین صاحب نے کابینہ کے اجلاس میں شرکت کی ہے. اب جہانگیر ترین صاحب دیکھیں ویسے تو قانون میں وزیر اعظم کسی کو بھی بطور اسپیشل انوائٹی وہ آ سکتا ہے کابینہ کے اجلاس میں, لیکن ایک شخص جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نااہل قرار دے چکی ہے اور وہ بھی 62(1)(f) کے تحت ان کو کابینہ کے اجلاس میں مدعو کرنا ایک بڑا رانگ میسج جائے گا. اس سے بہت ایک غلط سگنل جائے گا. اور پھر خاص طور پر اس وقت ایک بڑا سکینڈل ہے کہ یہ جو تھوڑے چند دنوں 2-3 ہفتے 4 ہفتے پہلے یہ جو سبسڈی دی گئی ہے شوگر انڈسٹری کو 18 بلین کی, اس میں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ ان کا بڑا کردار رہا ہے. کیونکہ بہت سارے یہ جو وزیر لگے ہوئے ہیں جو ایم پی ایز ہیں ان کو جہانگیر ترین صاحب کے یہ اپنے آپ کو ان کے احسان مند سمجھتے ہیں. انہی کی اب آپ دیکھیں حج پہ سبسڈی نہیں دی گئی, جو غریب آدمی کو گیس پہ سبسڈی نہیں مل رہی, بجلی پہ سبسڈی نہیں مل رہی, لیکن شوگر مل مافیا جو اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو ہماری جو اکانومی ہے زراعت بیسڈ اکانومی کا ستیہ ناش کیا ایسے علاقوں میں شوگر ملیں لگا کے جو کاٹن گروئنگ ایریاز تھے, اور یہ اتنا بڑا مافیا ہے اور ان کو آپ نے 18 بلین کی سبسڈی, اور اس کے پیچھے سکینڈل ہے بہت بڑا کہ اس کے پیچھے جہانگیر ترین صاحب ہیں اور وہ ہی از کالنگ دا شاٹس. اور اب اگر آپ ان کو کابینہ کے اجلاس میں بھی اس طرح بلاتے ہیں تو کیا میسج اوپن جا رہا ہے. تو یہ تو ایک بہت ہی عارف چودھری صاحب, رانا طاہر صاحب, علینا, یہ تو ایک بہت ہی رانگ میسج ہے. یہ تو لوگ نیا پاکستان تو میں چاہوں گی عارف صاحب اس میں کامنٹ کریں. 62(1)(f) کے تحت انہیں نااہل کیا گیا, اس کے بعد یہ آگے کیبنٹ کی جو میٹنگ ہے اس میں بیٹھتے ہیں اور ایڈوائز دیتے ہیں, تو یہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان اور یہ کیسا نیا پاکستان ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان کا یہ استدلال فوری دم توڑ دیتا ہے جو یہ کہتے تھے کہ یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا اور انہیں پارٹی کا چیف بنایا جا رہا ہے اور وہ ابھی بیٹھتے ہیں وہ سارے حکم دے رہے ہیں. ایک بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمیع صاحب آپ تو بہت ماشاءاللہ آپ سارے لوگ اس معاملے میں بڑے, رانا صاحب بھی ساری زندگی گزر گئی صحافت میں, یہ جو لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ جناب ابھی یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ انہیں فلاں سوٹ نہیں کرتا اور فلاں انہیں سوٹ کرتا ہے اور یہ گورنمنٹ وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں اور انہیں بنانا چاہتے ہیں اور جا کے بنا کے لا رہے ہیں لوگوں کو, یہ ساری خرید و فروخت اور یہ سارا لوگوں کو لانا لے جانا, یہ ایک چھتری کے نیچے لانا, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے؟
اور یہ ساری چیزیں اگر کوئی گورنمنٹ میں تو لوگ کوئی پیسے ایسے تو نہیں لگاتا آپ کو، چاہے وہ عظیم خان ہو یا کوئی ہو کہ جی فلاں کی بڑی انویسٹمنٹ ہے. انویسٹمنٹ ان کی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کسی وجہ سے. لیکن جہانگیر ترین صاحب نے کہا تھا جو بھی فیصلہ آیا میں اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں اور اب میں سیاست نہیں کروں گا. وہ باہر بھی چلے گئے تھے پھر واپس بھی آ گئے. ان کی سیاست سب سے بڑی سیاست یہی ہوتی ہے کہ وہ سیاست نہیں کریں گے، چونکہ وہ یہاں پاکستان میں تو ہوتا ہی ہے کہ سب سے پہلے جس شخص سے جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے جی میں یہ نہیں کروں گا. اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے یہ انورٹڈ کامات میں کہہ رہا ہوں وہی کام کرتا ہے جس کی اس نے قسم اٹھائی ہوتی ہے. تو اس معاملے میں بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کا وہ معیار جو آپ نے قائم کیا ہے دیانت کا، شرافت کا، اور آپ کہتے ہیں سادگی کا، اور پھر خاص طور پہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ سبسڈی والی بات تو انتہائی تکلیف دہ ہے. شوگر ملز والے جو لوگ ہیں ان کو اب پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو لوٹنے میں ان کا کتنا کردار ہے. ماضی میں بھی ایسا ہوا اور ان کی باتیں کتنی سامنے آئی ہے. اور میں آپ کو ایک صاحب ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں جس سے پتہ چل سکے گا کہ یہ شوگر انڈسٹری والے کتنے بدکار ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2004-05 میں ایک دفعہ شوگر کی قیمت بہت زیادہ اوپر چلی گئی تھی، اور وہ کیا ہوا تھا، اس میں جو شوگر مل والے تھے اس میں اشرف زکا صاحب کا نام لیتے ہیں، اس میں یہ جہانگیر ترین صاحب تھے، اس میں ہمایوں اختر عبد الرحمان صاحب کی بہت ساری شوگر ملیں ہیں. کچھ ریپورٹڈلی اللیجڈلی یہ لوگ تھے، انہوں نے یہ کیا کیا کہ جی گورنمنٹ سے یہ کہا کہ آپ ہم امپورٹ کر لیتے ہیں شوگر، اور ایک کمپنی فٹافٹ دبئی میں رجسٹر کروا کے تو اس سے ٹینڈر اور اس کی ضمانت دے دی $1,00,000، اور گورنمنٹ کو یہ بتاتے رہے کہ 1 مہینے میں شوگر آ جائے گی. لیکن در حقیقت وہ انہوں نے $1,00,000 کی بلی دی تھی کہ چلیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی ضمانت زر کنفسکیٹ ہو جائے گی اور وہ نہیں آئے گی شوگر، تو پاکستان میں شوگر کی قیمت کمی ہوگی تو بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور یہی ہوا، 1.5-2 مہینے تک وہ شوگر نہیں آئی تو پاکستان میں اتنی زیادہ شوگر کی قیمت بڑھ گئی کہ انہوں نے اربوں روپے کما لیے. تو وہ $1,00,000 جو تھا وہ گورنمنٹ نے کنفسکیٹ کر لیا. تو یہ اتنے بدکار ہیں، اتنے سازشی ہیں، یہ اس طریقے کا مافیا ہے. اور اس کو 18 بلین کی انہوں نے سبسڈی دے دی، اور اس میں بھی جہانگیر ترین صاحب سب سے آگے ہیں. تو یہ تو ایک یعنی آپ دیکھیں نا گیس کے بلوں میں کیا ہوا پاکستان کے ساتھ. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا بڑا سکینڈل ہے. اور بھائی یہ جو سکینڈل بنانے والے لوگ ہیں یہ حکومت کی صفوں میں بیٹھے ہیں. اس شوگر مافیا کے سب سے بڑے جو اہم رکن ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کابینہ کے اجلاس میں اب جا رہے ہیں. تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ اور دوسری طرف وہ زلفی بخاری صاحب کی خبریں آ رہی ہیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کو چینج کروا دیا پنڈی انہوں نے اس لیے کہ وہ ان کے کسی مخالف کو اس نے کہا میں کوڑے نہیں ماروں گا. تو یہ کیا میسیجز آ رہے ہیں؟ ایک طرف تو وہ دوسری پارٹیاں جو کرپشن کر گئی ہیں، رونا رو رہی ہیں پیسے بچانے کا، اور دوسری طرف یہ بیڈ گورننس، یہ سب کیا ہے؟ جی رانا صاحب. سمیع صاحب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو جو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بلایا گیا اس کا کوئی اچھا میسج نہیں گیا. جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں آپ نے جو بتایا کہ حج کرنے والے غریب لوگوں کو تو سبسڈی نہیں دی، اور ہم نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے سبسڈی کا کلچر ختم ہونا چاہیے، حکومت کے پاس وسائل نہیں. لیکن یہ اتنے بڑے مافیا کو سبسڈی دینے کے لیے 18 ارب روپیہ ہے، یہ کس قدر افسوسناک بات ہے. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم عمران خان کو غلط پکچر پیش کی گئی شوگر انڈسٹری کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب بہت سمجھدار بندے ہیں، ان کو اندازہ ہے چیزوں کا کہ کیا چل رہی ہیں. اور جو سمیع صاحب نے اور عارف صاحب نے بات کی ہے کہ اس طریقے سے جہانگیر ترین صاحب کو بلا کر آپ نے کیا میسج دیا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ تبدیلی لے کر آئیں گے، آپ وہ چیزیں نہیں کریں گے جو نون لیگ نے کی ہیں. اگر آپ آج وہی چیزیں کر رہے ہیں، جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو پھر ہم سے کہا جاتا ہے آپ سوال کیوں اٹھاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے نا سر. اب وہاں پہ پالیسی ڈسکس ہوئی ہوگی، پالیسی کی بہت سی اور سینسٹیو چیزیں بھی ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور جہانگیر ترین صاحب کس حیثیت سے وہاں پر ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. نہیں بالکل آپ صحیح صرف کہہ دوست رہے کی ہیں، حیثیت سے یا پیسے کی حیثیت سے. آپ کی بات بالکل انینا صحیح ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو کابینہ کے اجلاس میں عمران خان نے ہمیشہ عدالتوں کے احکامات کی تعمیل کرنے کی بات کی ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ وہ عدالتی احکامات کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے بھی جہانگیر ترین صاحب ہٹ گئے تھے. لیکن یہ اس طرح کے جو کام ہیں کہ کبھی سبسڈی دے دینا شوگر انڈسٹری پہ، کبھی انہیں بلا لینا، اور ابھی یہ جو جھوٹ بولنے والی بات آئی ہے نا اپنا فواد چودھری کی، پرائم منسٹر کے سامنے کوئی بندہ جا کے درخواست دے سکتا ہے عدالت میں کہ یہ 62(1)(f) فواد چودھری صاحب پر لاگو کیا جائے. انہوں نے تو وزیر اعظم کے سامنے جھوٹ بولا ہے. بالکل ٹھیک. آج کے پروگرام سے کو اور سمیع صاحب کو اور عارف صاحب کو اور مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے کے مان.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।